لڑکوں کے لیے نائٹ کریم کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ یہ کیا کریم ہے یار؟ لڑکے کریم استعمال ہی نہ کریں بھائی, نہ ڈے نہ نائٹ, حقیقت ہے, نہ ڈے کی کریم نہ نائٹ. آپ کریم استعمال کریں اگر سردیوں سے منہ پھٹ گیا ہے آپ کا, اس کے لیے تو کریم استعمال. مردوں پہ یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. مرد آدمی تو مرد میں مردانہ وجاہت ہونی چاہیے, آواز میں گرج ہو, سمجھ رہے ہیں, چال میں اس کی مضبوطی ہو. دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا, وہ جو بزرگ کی بیٹیاں تھیں نا, جو موسیٰ علیہ السلام نے جن کو پانی پلایا, تو حضرت موسیٰ جب وہاں گئے تو ان بیٹیوں نے کہا کہ یہ ان کو ملازم رکھ لیں, یہ طاقتور بھی ہیں اور شریف بھی ہیں, امین بھی ہیں, امانتدار بھی ہیں. تو انہوں نے کیا کہا, میں آپ کو داماد بنانا چاہتا ہوں, بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی صحت مند بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے, میری بیٹیوں پہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھی. تو یہ دو چیزیں عورت چاہتی ہے آدمی میں, ایک صحت اچھی ہونی چاہیے, اور دوسرا کیا ہے, وفادار ہو. جب شادی کرے تو بیوی سے محبت کرے, ادھر ادھر آنکھ مٹک کے بولو نا بھائی, کریموں سے بیویاں خوش, ہاں پاؤڈروں سے. ایک وہ جو تھی, وہ امریکہ میں ایک کوئی سنگر تھا, اس کا نام یاد نہیں ہے مجھے, بہت پرانا واقعہ ہے. وہ لڑکیاں اس پہ بہت مرتی تھیں کہ ہماری شادی ہو جائے. جب ایک خاتون کی شادی ہوئی نا, تو لڑکیاں بہت رش کیا, یار تم بڑی خوش قسمت ہو, اتنے بڑے سنگر سے شادی ہوئی. تھوڑے دنوں میں اس لڑکی نے طلاق لے لی اس سے. یہ ہم جب اسکول میں 8ویں 9ویں میں تھے اس وقت کیا یہ واقعہ ہے, اس وقت یعنی ہم نے سنا تھا واقعہ یہ, اب تھا کب کا واللہ عالم. یعنی دوستوں میں یہ مشہور تھا کہ وہ بڑا گلوکار ہے, اس کی سنگر ہے, اس کی وائف نے طلاق لے لی. طلاق کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کہا جتنی دیر میں میک اپ کرتی ہوں نا, اس سے زیادہ دیر یہ بیٹھا ہوتا ہے شیشے کے سامنے. تو مجھے اس میں نسوانیت کی بو آ رہی ہے, زنانہ پن. عورت کو بندہ چاہیے بھائی, اپنے جیسا شیشے کے سامنے بیٹھنے والا, کہ ہر وقت بیٹھ کے نا لپائی پتائی میں. جو عورت ہوگی واقعی, اگر اسی کی فطرت چینج ہو گئی ہے تو ایک الگ بات ہے. عورت کو اس طرح کے آدمی اچھے نہیں لگتے کہ جو میک اپ میں لگے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بس جاؤ نہاؤ, جب اچھے کہیں شادی میں جانا ہو, بلکہ میں کہوں دولہا بھی بننا ہو, جاؤ ڈیٹول سے نہا لو اس دن. ویسے عام صابن سے نہاتے تھے, اس دن ڈیٹول سے نہا لو بھائی, زیادہ جراثیم مر جائیں گے بالکل ہی. ہاں شیمپو سر میں لگا لو, بس کافی ہے, نہا دھو کے بس چمک گیا, کافی ہے. کوئی کریم, کوئی یہ چیزیں آدمیوں پہ سوٹ, میک اپ ویک اپ اچھا نہیں لگتا. جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا میں, مردوں کے کام یہ ہے نہیں. اور اس سے نسوانیت پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر, آپ کا سکون خراب ہوتا ہے. اور اگر ایسا میک اپ کر رہے ہو جو بالکل ہی عورت پن جھلک رہا ہے, تو پھر تو لعنت ہے. حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعن اللہ المخنثۃ من الرجال, ان مردوں پہ اللہ کی لعنت جو ہجڑے قسم کے ہوتے ہیں, جو عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے مرد کو ایسا فیشن جو بالکل عورت جیسا نظر آنے لگے, یہ اچھا کام نہیں ہے. تو مرد آدمی ہی اچھا لگتا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں تو اپنی بیگم سے جا کے پوچھ لیں, وہ بتائے گی. ہاں بھائی مجھے, آپ کسی دن شیشے کے سامنے بیٹھے نا, زیادہ کریمی لپائی پتائی کریں, بیگم خود تانے دے گی آپ. تو بھائی بگ ایپل کا استعمال جائز ہے کیا؟ اس میں الکوہل ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا بھائی, آپ بتائیں گے اس میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کاغذات میں ملٹی نیشنل, میں حضرت کو کاغذات لکھا ہوا ہے. حضرت میں ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا ہوں, وہاں لوگوں کے ڈیزائن بناتا ہوں, جس میں آپ کے نام کا لوگو یوٹیوب پر چلانا ہے, جس میں مختلف طرح کی کمپنیاں کا کام آتا ہے, جیسے کہ انشورنس کمپنی, بینک, فلم اسٹوڈیو, اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے وغیرہ. میرے لیے کام کرنا جائز ہے؟ نہیں بھائی, لوگو بنانا تو جائز ہے, فلموں کے لیے تو نہ بنائیں لوگو, باقی چیزوں کے لیے جائز, کام کے لیے جائز ہے. یہ پھر بعد میں آپ ڈیٹیل میں پوچھیں, مجھے اس کی پوری تفصیل جب تک سامنے نہیں آئے گی میں جواب نہیں دے سکتا. دیکھیں مسئلہ پوچھنا ہو نا ڈیٹیل میں, تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے, دارالفتاء جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی, اس ایڈریس پہ خط لکھیں. چاہے مجھ سے پوچھنا چاہتے تو بے شک میرے نام پہ لکھ دیں. پراپر کام میں وہاں کرتا ہوں, ایسے مجھے لوگ پکڑا کے چلے جاتے ہیں لفافے, پھر وہ گھومتے رہتے ہیں ادھر ادھر. تو پراپر کسی سوال کا آنسر چاہیے آپ کو, اور اس میں مدلل جواب ہوتا ہے ہمارا, بہت دلائل سے, قرآن و حدیث کے حوالے بھی ہوتے ہیں اس میں. تو اس میں آپ کو جواب چاہیے تو دارالفتاء جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی, اس ایڈریس پہ آپ ریٹرن میں سوال لکھ کے پوسٹ کر دیں, ای میل نہیں. اور اپنے ہی لفافے میں جوابی لفافہ بھی ڈال دیں, اور جوابی لفافے پر اپنے مبارک ہاتھوں سے خود ایڈریس ڈال دیں.
تاکہ وہاں مفتیان کرام کا کام کیا ہو جائے, آسان. وہاں جب جواب جائے گا تو بس بعض دفعہ میں جواب لکھ دیتا ہوں, بعض دفعہ دوسرے علماء سارے, اور پھر اس کو 2 بڑے مفتی سینئر مفتی چیک کرتے ہیں, 2 بڑے مفتیوں کے اس پہ سگنیچر ہوتے ہیں, پھر جامعۃ الرشید کی اسٹیمپ لگتی ہے. وہ جواب بہت ایک ذمہ دارانہ جواب ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں, وہ کہیں بھی آپ دکھا سکتے ہیں, وہ عدالت میں بھی مانا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے مجھ سے سوال پوچھنے کا طریقہ ہے, سمجھ رہے ہیں, یعنی مجھ سے کا مطلب مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو جامعۃ الرشید سے پوچھ رہے ہیں, ہم بھی وہیں کام کرتے ہیں. تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں وہاں بھی کام کروں اور یہاں اخپل طریقے سے بھی آپ کے لے کے بیٹھا ہے, میں سارا دن یہی کرتا رہوں گا اور تو کوئی کام نہیں ہوگا. تو وہاں بھیج دیا کریں. بعض لوگ اس پہ مصر ہوتے ہیں مفتی صاحب یعنی مجھے اس کو جواب لکھوانا ہے تو اس پہ پھر میرا نام لکھ دیں اوپر, سمجھ رہے ہیں. تو وہ پھر ہم دیکھ لیں گے, ہمارے پاس ٹائم ہو تو ہم جواب لکھ دیں گے, نہیں تو جس کے پاس ٹائم ہوگا اس سے لکھوا کے اور بتا دوں گا بھائی فون پہ میں بھی متفق ہوں اس جواب سے. آم کھانے سے مطلب ہے نا, پیڑ گرنے سے مطلب تو نہیں ہونا چاہیے نا. کیا شوہر اپنی بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے, غسل دے سکتا ہے؟ شوہر بیوی کو فقہ حنفی میں غسل نہیں دے سکتا, اس کے دلائل کسی اور وقت میں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ حضرت علی کی روایت پیش کرتے ہیں, اس سے تو ثابت ہوتا ہے حضرت عائشہ کی روایت سے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے. اس کے جوابات بہت مضبوط جوابات ہیں حناف کے پاس. اچھا بھائی, قبر میں اتار سکتا ہے بالکل. زوحان نام رکھنا کیسا ہے؟ اس پتہ نہیں کیسا ہے, اس کا مطلب مجھے معلوم نہیں ہے, پہلی دفعہ سنا ہے. میں آپ کی پرتکلف دعوت کرنا چاہتا ہوں بما اہل و عیال بشمول تمام بیویاں. تو پھر جب سب کو لے کر آؤں گا تو پھر ایک اچھا سا ہیلمٹ پہلے سے میرے لیے تیار رکھ. میں ساری ازواج کو اکٹھا اکثر لے کے نہیں آتا. ایک تو لوگ لڑوا رہے ہوتے ہیں آپس میں, آپ لوگ ایسے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے, گھر والوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, ان کا اچھا ٹھیک ہے نہیں بیٹھتے آرام سے, مارنا دھاڑ شروع کر دیتے ہیں, یہاں پہ خود لڑواتے ہیں لوگ, خواتین. یعنی میں نے بتایا نا فائر بریگیڈیئر کے علاوہ ہر عملے میں خواتین, تو وہ خود بعض دفعہ لڑوانے کی سب تو نہیں ہوتی جو بیان کے علاوہ بات ہو رہی ہے. تو بھائی میں دعوتوں کا ٹائم نہیں ہے, اصل بات یہ ہے دعوتیں قبول کرنا میں نے بالکل چھوڑ دی ہیں. مارکیٹ سے ٹائم کیا ہو گیا ہے, شارٹ ہو گیا. جس نے کھلانا ہے ادھر ہی گھر میں لا کے دے دے بھائی, اپنا نام لکھ دے, فون پہ شکریہ ادا کر دوں گا میں اس کا. میں نے 8 لاکھ کی رقم قرضے کی صورت میں 2017 ملی تھی اور یہ طے ہوئے 2 سال کے ویسے میں ادا کر جائے گی, مگر سونے میں 2 سال کے اندر 2 لاکھ ادا کرتی اور بقیہ 6 لاکھ. 8 لاکھ کی رقم قرضے کی صورت میں لی تھی, طے ہوا تھا کہ 2 سال میں ادا کی جائے گی, اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ مکمل ادا نہ ہونے کی صورت میں بقیہ رقم سونے میں لکھ لیا جائے گا. غلط, بالکل جائز نہیں ہے. یا تو آپ سونے ہی کی صورت میں قرضہ لیتے پھر سونا واجب ہوتا, کیش رقم جب لیے تو وہی اماؤنٹ دینا پڑے گا. ہاں جب اماؤنٹ دینے کا وقت آئے تو پھر جو قرضہ واپس لے رہا ہے اس کی پرمیشن سے اس کو سونے میں تبدیل کر کے عین اس ٹائم پہ دیا جا سکتا ہے, لیکن وہ راضی ہوگا اور آپ بھی راضی ہوگے. پہلے سے یہ شرط لگانا جائز نہیں ہے. دیکھو قرضہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے کرنسی تو ڈی ویلیو ہو رہی ہے, تو آپ کو ڈر ہے کہ یہ جب پتہ نہیں 1 سال 2 سال کے بعد دے تو کرنسی, تو قرضہ سونے میں دیا کرو نا. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں وہ کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو گولڈ کی شکل میں. جب بھی قرضہ دو کسی کو, بھائی 1 تولے سونا دے رہا ہوں آپ کو, مجھے 10 سال کے بعد بھی چاہیے تو 1 تولے سونا چاہیے. پھر جب وہ 1 تولے سونے کی ادائیگی کا وقت آئے تو پھر اس وقت سونے کی جو ویلیو چل رہی ہو نا وہ بے شک کرنسی میں لے لو, سمجھ رہے. تو قرضہ جس چیز میں دیا جائے گا واپسی کی ادائیگی کے وقت وہی اصل معیار ہوگی. اس کی قیمت بڑھ گئی تو فائدے میں چلے گئے, گر گئی تو نقصان میں, سمجھ رہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا 1 سیکنڈ, کوئی سوال آپ میں سے کسی نے پوچھنا ہو بے تکلف ہو کے پوچھیں, کیونکہ اب پھر کافی ڈیلے ہو جائے گا نا معاملہ. ایک سوال پوچھنا جو کامن, نہیں اگلی 2 رکعتوں میں فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے ساتھ قرات نہیں کی جاتی, اگر کر لی تو کچھ تو بھی جائز ہے, لیکن بہتر ہے نہ کریں. سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا لازم ہے اس میں, نہیں واجب نہیں ہوگا. ہاں جائز ہے. دکان سے آغا خانی کی پانی لے رہے ہیں نا, مسلمان کی دکان سے چرس لینا جائز نہیں ہے, آغا خانی کی دکان سے پانی لینا جائز ہے. اسلام یہ نہیں دیکھتا کس سے لے رہے ہو, کیا لے رہے ہو, اس کو فوکس کرتا ہے. زبیر, عمیر بہترین نام ہے. ہاں کوئی بات نہیں, حضرت مصعب بن عمیر تھے نا, ان کے ہاں
تو وہ گریبی ہو گئی؟ نہیں نہیں نہیں، جو نصاب سے زیادہ زکوٰۃ ادا کر دی وہ گریبی ہو گئی، گریبی واپس نہیں لی جا سکتی. ہوٹل والے نے اگر آپ کو گریبی غلطی سے کھلا دی تو اب یہ تھوڑی کہ یار وہ پیسے تو آپ نے، وہی تم نے کھلائی ہے، تو آپ نے جو زکوٰۃ جتنی واجب تھی اس سے زیادہ جب دے دیے تو وہ نفلی صدقہ ہو گیا، اگلے سال اس کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. اگر کسی کی 2 بیویاں ہے نہیں، قادیانیوں سے معاملات صحیح نہیں. اگر کسی کی 2 بیویاں دونوں کے دل میں سیم محبت ہونا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، کسی کی 2 بیویاں ہیں تو رات میں برابری ضروری ہے، محبت غیر اختیاری چیز ہے، دونوں سے سیم محبت فرض اس لیے نہیں ہے کہ یہ اپنے اختیار میں ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. برتاؤ تو ایک جیسا ضروری ہے. اگر کھلے عام سب کو پتہ ہے تو پھر اس کو ہٹا دینا چاہیے، چند لوگوں کو معلوم ہے تو اس کو ذلیل کرنا تو اجازت نہیں ہے اس کی، اس کے گناہ کو، لیکن کسی اور طریقے سے اس کو پتلی گلی سے نکالے وہاں سے، کیونکہ وہ بس کچھ کریں ان کو پتلی گلی سے نکالیں وہاں سے. عمیر نام جائز ہے، حمیر، ہاں تو حمیر گدھے کو بولتے ہیں، حمیر تو صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں لگتا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہہ رہے لڑکی ہے لیکن وہ گرین چینل والی ہے، تھوڑا سا گرین شیڈ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے یار کر لو، تھوڑا سا آپ وائٹ تھوڑا سا وہ گرین، ایک نیا فرقہ وجود میں آئے گا. دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ہاں ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کم سے کم اتنا بیچنا ہے، اس سے زیادہ پہ آپ کا پروفٹ ہوگا. یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ، لیکن ہاں وہ صحیح ہے. زندگی میں ایک آدھ دفعہ کبھی پردے میں مکمل تو گنجائش ہے، ویسے نہیں جائے. چلو بھائی.